السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی عبد المنان بھائی، آپ سے میرے کو 2-3 سوال پوچھنے ہیں، جس میں سے پہلا سوال یہ ہے، یہ جو عیسائی دھرم ہے اور یہودی دھرم ہے اور ایک مسلم دھرم ہے ہمارا جس کو ہم مانتے ہیں، میں اپنے ویورز سے بتانا چاہوں گا، ویورز میرے سننا چاہیں گے آپ سے کہ ہم لوگ کس کو فالو کرتے ہیں، اور عیسائی دھرم کس کو فالو کرتے ہیں اور یہودی دھرم کس کو فالو کرتے ہیں، تو یہ آپ اس کا خلاصہ بتائیے مجھے۔ دیکھیے، جو یہ 3 دھرم ہیں، یہ تینوں ہی دھرم پہلی بات تو ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک ایشور میں یہ بلیو کرتے ہیں، مگر پھر بھی ان میں اختلاف ہے، ان میں ڈفرینسز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہودی دھرم ہے، یہودی دھرم میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ خدا نے، ایشور نے اپنے رہنما بھیجے، اپنے دودت، اپنے جنہیں ہم میسنجر بولتے ہیں، گاڈس میسنجر، کہ خدا نے اپنے پیغمبر بھیجے جنہوں نے دنیا میں آ کے ان کے بارے میں بتایا۔ تو عیسائی دھرم میں جو پیغمبر آئے ان کا نام موسیٰ علیہ السلام تھا، جنہیں خدا نے ایک کتاب دی تھی، تورات۔ اسی طریقے سے یہودی دھرم کے جو پیغمبر تھے، جو نبی آئے، اس میں جو میسنجر آئے، ان کا نام تھا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی آئے جن کو زبور کتاب ملی، جسے ہم آج کے دور میں سام بولتے ہیں، اور ان دونوں کتاب کو ملا کر ہم اولڈ ٹیسٹیمنٹ بھی بولتے ہیں۔ تو یہ دو، حضرت داؤد علیہ السلام کی جو لاز تھے، جو قانون تھے، جو شریعت تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، ان دونوں کو تو یہودی مانتے ہیں۔ اور پھر آگے آئے تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، جنہیں جیسس کرائسٹ بولتے ہیں۔ تو جو عیسائی لوگ ہیں، کرسچنس ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، ان کی ٹیچنگز کو، اور جو پہلے 2 نبی گزرے یعنی کہ داؤد علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ان کی ٹیچنگز کو بھی۔ تو جو عیسائی حضرات ہیں وہ ان دونوں ٹیچنگز کو فالو کرتے ہیں، یعنی 3 ٹیچنگز کو فالو کرتے ہیں وہ۔ پھر آئے ہمارے نبی آخر میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکے میں آئے۔ تو ہم وہ لوگوں نے، یعنی عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ان کو انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہ، ہم انہیں نبی نہیں مانتے، حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی آئے گے، جیسے عیسائیوں کی کتاب میں، یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئے گے جن کا نام محمد ہوگا، ایسے ہی عیسائیوں کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئے گے جس کا نام احمد ہوگا۔ تو ہمارے نبی کا نام محمد بھی تھا، احمد بھی تھا۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا، حالانکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اور ان کے اوپر جو کتابیں نازل کی گئی خدا کی طرف سے انہیں بھی مانتے ہیں۔ مگر عیسائی اور یہودی وہ ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، اور ان کے اوپر جو کتاب اتاری گئی ہے ان کی کتاب نہیں مانتے۔ تو یہ ایک بیسک وجہ ہے، بیسک میں کہوں گا ڈفرینس ہے ہم تینوں کے بیچ میں، حالانکہ مانتے سب ایک ہی خدا کو ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ سوال اور تھا کہ جب ہم مانتے ایک ہی خدا کو ہے، ٹھیک ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور یہودی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور جو مسلمان ہیں یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، باقی جو ہے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں کیونکہ یہ نبی ہیں۔ تو اس بارے میں آپ میرے کو بتاؤ، یہ کیا خلاصہ ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ یہ دراصل ایسا ہوا کہ دیکھو، آپ اگر یہودیوں سے سوال کرتے ہو کہ بھائی آخری پیغمبر کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے گے، ابھی آئے نہیں، ان کا کہنا یہ ہے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تو کیا پھر اتنے دنوں تک اگر کوئی پیغمبر نہیں آیا تو پھر لوگوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ عیسائی لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ روحانی بیٹے ہیں خدا کے، یعنی کہ جو خدا ہے، ایشور ہے، اللہ ہے، اسے تو وہ بولتے ہیں فادر، اور انہیں بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سن۔ بولتے ہیں کہ خدا جو ہے نا بیٹے کی شکل میں آیا دنیا پر، اور انہوں نے دنیا والوں کو سمجھایا، انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں خدا ہوں یا میں خدا کا بیٹا ہوں، مگر انہوں نے خود نہیں ایسا کر لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کتابیں جو ہے نا وہ محفوظ نہیں رہی، یعنی جیسے جو عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی جسے ہم بولتے ہیں بائبل آج کے دور میں، تو وہ کتاب جو ہے نا محفوظ نہیں ہے، یعنی وہ کتاب پریزروڈ نہیں ہے ابھی تک، وہ بدلی جا چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 3-4 کتابیں عیسائیوں میں آپ کو ملے گی، ایسے ہی یہودیوں میں ملے گی، مگر مسلمانوں میں جو قرآن آیا آخری کتاب، وہ نہیں بدلی گئی، اور نہ وہ قیامت تک بدلی جائے گی، وہ ایسی پریزروڈ ہو گئی کہ اس کا ایک ایک الفاظ جو ہے نا محفوظ ہے۔ اور
اس کی ہمارے پاس جو مینوسکرپٹ ہے یعنی کہ کون سی کتاب کب سے لی گئی، اس میں بدلاؤ ہوئے نہیں ہوئے، وہ سب باتیں ایسی لکھی ہوئی ہے کہ وہ بالکل محفوظ ہے، اس میں ایک لفظ کی بھی بدلاؤ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو وجہ ہے۔ تو ہم جب ان سے تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، یا کوئی مناظرہ ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں کہ بھائی اگر آخری پیغمبر آنے تھے اور تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے اور وہ ہمارے نبی میں وہ ساری کوالٹی ہے، تو تم کیوں نہیں مانتے؟ انہیں آخری پیغمبر تسلیم کرو، انہیں مانو، کیونکہ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا کہ جب آخری پیغمبر آ گئے تو انہیں آپ کو فالو کرنا ہے۔ مگر یہ لوگ نہیں مانتے، تو اب ہم اس کا کوئی مطلب، وہ اپنی اپنی آئیڈیالوجی انہوں نے ایسے کر لی کہ نہیں، بس تھوڑی سی ماڈرنزم اور یہ چیزیں ہو گئی، تو انہوں نے ان کا بالکل انکار کر دیا۔ ماشاءاللہ منان بھائی نے بہت بڑھیا جواب دیے ہیں، اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔